اس پرنس آف ڈیمنز ہے، یہ لسٹ کا، ڈیزائر کا، سیڈکشن کا ڈیمن ہے. پھر لیویتھن جو ہے سن اور انوی، ان چیزوں کا ڈیمن ہے، یعنی یہ اس طرف بلاتا ہے. للت جو ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں للت کے بارے میں تھوڑی ابھی ریسرچ کی، للت کا جو کریکٹر ہے، اب دیکھیں دس اسٹوری ٹو می از کمنگ اسٹریٹ فرام ابلیس واللہ عالم. للت جو ہے، شی واز دی پارٹنر آف آدم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو کرسچن میتھولوجی. ایڈم اور ایو سے پہلے للت جو ہے یہ وائف تھی آدم علیہ السلام کی، اور شی ٹرنڈ ریبیلیس. شی couldn't accept the authority of آدم علیہ السلام and she turned basically a radical feminist. مطلب جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو لٹرلی مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو وہی ساری سٹوری ہے. اور انہوں نے پیٹریارکی جو تھی اس کو ڈینائی کیا یہ للت نے، اور اس کے بعد شی ٹرنڈ انٹو اے ڈیمن لائک کریچر ان ریونج. اور للت از ناؤ ون آف دی جنرلز آف لوسیفر. مطلب یہ میں کرسچن میتھولوجی کی آپ کو بات ابھی بتا رہا ہوں. اینڈ شی پریز آن مین اینڈ نیو بورن بیبیز. اور لاسٹلی جو ففتھ جنرل کہتے ہیں وہ جی کہ جو اس وقت ابلیس کا بڑا ٹاپ جنرل ہے، بیفومیٹ، وچ از دی سو کالڈ گاڈ آف وچ کرافٹ اینڈ سارسری. تو یہ 5 ڈیمنز ان کی میتھولوجی میں بڑے اسٹرانگ ڈیمنز جو ہے وہ شو کیے جاتے ہیں. تو کرکس یہ ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آڈینس کے ساتھ کہ سبحان اللہ، اسلام سے پہلے پتہ نہیں کس طرح جنات اور شیاطین ان ون شیپ اور ادر لوگوں کو کرپٹ کرتے رہے ہیں. ریلیجنس میں، فالس ریلیجنس میں کتنا ان کا انفلوئنس ہے، اسکرپچرس کو ڈسٹارٹ کرنے میں ان کا کتنا انفلوئنس ہے. پتہ نہیں لوگوں کو سٹوریز نریٹ کرتے ہوں گے، لوگ بلیو کر لیتے ہوں گے. اور حضرت سلیمان کے دور تک تو دیکھیں نا، اٹس ویری کلیئر کہ جنات کا دیکھا جانا یا ان سے انٹریکشن بڑی کامن تھی. یہ تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ریسٹرکشنز لگائی گئیں. آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ کے دور میں ایون جو سامری تھا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کا کریکٹر تھا، کوئی جادوگر ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر تھا. اور یہ نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری کلیئرلی کہ شرک سے انہیں پاور ملتی ہے. سب سے زیادہ جو انہیں پاور ملتی ہے وہ شرک سے ملتی ہے. اور آپ نے سبحان اللہ اتنی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ابلیس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں. مطلب صحیح حدیث سے آپ نے کہا یہ ثابت ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے سولجرز کو، اسپیشلی جو اپنے اسٹرانگسٹ جنرلز ہیں، ان کو مختلف شکلوں میں بھیجے، لوگوں کے سامنے آئیں، وہ لوگ امپریس ہوں، اور پھر ان کے فوک لورز بن جائیں، ان کی کہانیاں بن جائیں. پھر ایک وقت گزرے تو وہ گاڈز بن جائیں، سو کالڈ گاڈز، ورشپ ہونے لگے ان کی. تو یہ تو بہت کرسٹل کلیئر ہے، ایکویژن سالو ہو جاتی ہے اگر ہم تھوڑا تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں ساری باتیں پہلے ہی بتا دی. اچھا، جیسے میں ایک چیز وضاحت کروں گا، جیسے آپ نے بہت سی ظاہر ٹریڈیشنس کا حوالہ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشنس بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ اس لیے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو بیان کر رہے ہیں. بیسکلی یہ ٹریڈیشنز جو آپ نے واقعات بیان کیے، اور یہ کہ جی للت وغیرہ کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر یعنی شیاطین کے بارے میں ہمیں مختلف ٹریڈیشن سے بہت سی چیزیں ملتے ہیں، اور ان میں کچھ چیزیں کامنالٹیز ہیں، ان میں کچھ کامنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ظاہر ہے اگر وہ ہمارے پرانے اسکرپچرز میں موجود ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں وہی رائے ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں قرآن سنت نے بتایا کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ہاں ہم ذکر کر سکتے ہیں ان کو کہ یار یہ پاسبلٹی ہوگی، واللہ عالم، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، تو ایز لانگ ایز وہ قرآن و سنت کے صحیح مخالف نہ ہو. دوسری چیز جو آپ نے یہ ذکر کی کہ ہمارا جو مقصد بنیادی یہ تھا کہ بتانے کا کہ دیز آر، یعنی یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سپر نیچرل ایلیمنٹس، خاص طور پہ ڈیمونک اور ایول ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے جو شیاطین کی ہمیں ڈسکرپشن ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ ایسی ایول ہے، وہ اس طرح کی کام کرنا اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں پائی جانا کوئی انہونی بات نہیں، یہ ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں امکان موجود ہے. ہاں یہ ہم کیا یہ ہے کہ نہیں، واللہ عالم، ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن امکانات موجود ہیں کہ یہ چیزیں انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. دیکھیں شروع میں میں نے بھی یہ ڈسکلیمر دیا ہے کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ہمیں، ہم ایک دوسرے کو وارن کر رہے ہیں، اپنی آڈینس کو بھی کہ وارن اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. you need to be cautious. اور جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں وی نیڈ ناٹ گیٹ امپریسڈ. اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا نظر آئے، ہوا میں اڑتا نظر آئے، یا وہ کلیم کرے کہ میرے پاس فلانی پاور ہے یا مجھے نالج آ رہا ہے، تو اس میں کوئی امپریس ہونے والی بات نہیں. یہ تو تھرو آؤٹ ہسٹری میجیشینز، سوت سیئرز، اکلٹسٹ کرتے آئے ہیں. دوسرا دیکھیں
میرا یہ سارے ٹائپس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس واقعی چیف ڈسیور ہے، جیسے اللہ نے کہا ہی از دا چیف ڈسیور. یعنی اس پورے ان واقعات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دھوکے والی ایک کوئی طاقت پیچھے جی برائی کوئی کام کر رہی ہے، طاقت نہیں ہے، کوئی برائی پیچھے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ اصل میں مقصد ہے. تو آخری ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلز فرام دیز شیاطین. اچھے جن بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن وہ پسند نہیں فرمائی گئی. ہاں یہ اس طرح کے واقعات سنے ہیں کہ ایک فلانے اسکالر کا کوئی شاگرد ہے جن وہ عزت کرتا ہے لیکن یہ کہ اس سے کام لینا جائز نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ انٹریکشن تو جائز نہیں ہے، ورنہ صحابہ لے انٹریکشن کی جا سکتی ہے، ہیلپ لی جا سکتی ہے، لیکن اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں علماء اس بارے میں محتاط ہیں کہ جو لوگ دعویٰ، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جن آپ کے ساتھ موجود ہے وہ آپ کی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو جس طریقے سے آپ اس کی طاقت کے اندر کوئی چیز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے جب لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی ویلیڈیٹی، پروف آف اپنی جو ہے نا کہ اپنی انٹیگریٹی کی ایک دلیل بناتے ہیں کہ جی میں، یا پھر اپنی ایک آنر کی، اپنے ایک کردار کی دلیل بناتے ہیں کہ جی میرے تو جنات ہیں، میں تو ان سے کام لیتا ہوں، وہ بڑے بڑے آدمی تھے، ان کے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس کے بارے میں دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بیکاز دس اے ویری پرسنل ایکسپیرینس. پرسنلائزڈ ایکسپیرینسز کو کبھی بھی آپ یعنی دوسروں کے سامنے پیش کر کے اپنی ایک ویلڈیٹی کا پروف نہیں بنا سکتے. باقی بینیفٹ آپ اٹھا اگر تو آپ کی بینیفٹ کرتے ہیں، لیکن ویسے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے ان کی دوستی بھی اچھی نہیں، ان کی دشمنی بھی اچھی نہیں. یہ مطلب جھوٹ بہت بولتے ہیں، دھوکے باز بہت ہوتے ہیں، جیسے نیچر میں شرارت پائی جاتی ہے. تو اور بڑے جو ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں اس میں بھی یہ تھا کہ ہمارے علماء پسند نہیں کیا کرتے تھے ان سے کوئی کام لینے میں. وہ ان کو زیادہ گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے، اہمیت بھی نہیں دیتے تھے کہ یار کیونکہ یہ غیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پتہ نہیں حقیقت میں کہاں سے آتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، واللہ عالم. تو ایک چیز جیسے میں علی بھائی آپ سے ذکر کروں گا، ایک چیز خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تلبیس ابلیس میں. ایک جن کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بندہ تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک بت بنایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو ایک بندہ اس کو بڑا غصہ چڑھایا، مسلمان تھا، اس کو بڑا غصہ چڑھایا، یہ دیکھو انہوں نے شرک شروع کر دیا. تو ایک دفعہ بڑا عزم کر کے نکلا غصے سے کہ میں آج اس بت کو توڑ دوں گا اور اس کو توڑوں گا تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ کے یعنی شرک سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ ہو سکیں. تو وہ نکلتا ہے تو رستے کے اندر اس کو ایک ابلیس ملتا ہے، ایک بندے کی صورت میں، بوڑھے آدمی کی شکل. وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں بت کو توڑنے جا رہا ہوں. دیکھو اس نے گمراہ. اس نے کہا کہ تمہیں کیا فائدہ، تم تھوڑی کر رہے ہو، وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں پھر بھی توڑوں گا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا. وہ نہ مانا تو آخر کار اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ فائدہ دوں اس کے بدلے تو تم پھر چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ، تمہیں گھر کو اگلے دن جو رات کو صبح اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے سے تمہیں 2 دینار یعنی 2 گولڈ کوئنس ملیں گے، روزانہ ملا کریں گے، تم چلے جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. جا کے وہ چلا گیا اور جا کے سو گیا. سویا تو اس نے اپنا تکیہ کو اگلے دن صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو واقعی 2 گولڈ کوئنس موجود تھے. اچھا بڑا خوش ہوا. اس نے کہا چلو یار یہ اچھی بات ہے. پھر اگلے دن بھی دوبارہ رات کو سویا تو اس نے کہا کہ صبح مل جائیں گے 2 کوئنس، لیکن صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ غصے سے گیا، اس نے دوبارہ اپنی تلوار پکڑی ہے کہ میں جا کے اب اس کو دوبارہ توڑتا ہوں. تو اس وقت پھر اس کو وہی بندہ بوڑھا ملا رستے میں. تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جو توڑنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا، اس کو گرایا باقاعدہ اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا بوڑھے آدمی نے. اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں. تو پہلے جو تم نے جب تم گئے تھے نا اس ٹائم تمہیں غصہ اللہ کے لیے آیا تھا، یعنی تمہارے اندر اس ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے تم نکلے تھے. اس وقت میرا تمہارے پر کوئی بس نہیں چل سکا تھا. لیکن اب جو تھی ہے نا، اب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اب تو تم صرف مال کے لیے یہاں پہ جا رہے ہو کہ تمہیں مال نہیں ملا تو تم غصے میں جا رہے ہو. تو اس نے اس کو پکڑ لیا. تو اس سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نہیں واللہ عالم، اس کی حقیقت نہیں میں پتا، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ میں اپنی زبان سے اپنے گھوڑوں کے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا جو تو مرضی کر لے میرے بندوں کے اوپر، ایز لانگ اگر ایک بندہ ایمان پر ہے اور اگر اس کے ساتھ قرآن و سنت اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اصل میں انسان جب ڈرتا ہے نا تو شیطان حاوی ہوتے ہیں. انسان مضبوط ہو، ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ کے لیے خاطر، اللہ کی خاطر میں یہ، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت رسک ہوتا ہے ان کو کچھ کرنا، خاص طور پہ ان کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، دین کو پکڑ لو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو. پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گندگی کے اوپر آتے ہیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ توکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ تجربہ دیکھا، اور یہ راکیز، میں بڑے جو معتبر راکیز ہیں ہمارے اساتذہ میں سے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں شیاطین اور جنات ان پر حملہ کرتے ہیں جن کے اعصاب ویک ہوتے ہیں، جن کے نروز ویک ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ نروز والے ہوتے ہیں نا، شیطان اتنے آرام سے، یعنی جو ڈر جاتے ہیں فوراً،
تو آپ ڈریں نا, آپ کہیں جی میرے پاس قرآن و سنت ہے, آیت الکرسی ہے, مجھے کچھ کر نہیں سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, یہ ڈرا بھی نہیں سکتے آپ کو, صحیح. اتنے یہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا وہ حدیث آپ نے سنائی, بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو, دروازے سے اس کو گزر نہیں ابلیس سکتا, تک نہیں کھول سکتا, کچھ بھی نہیں کر جو سکتا, سب سے جو پاورفل گھر میں چیز داخل نہیں ہو ہے. سکتا. پھر رات سونے سے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو بستر کو, ایسے پھر جوتا پہنتے وقت ایک دفعہ اچھی طرح اس کو جھاڑ لو. ہاں بالکل. پھر دیکھیں یہ تینوں کل ہیں کتنے پاورفل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار صبح شام پڑھنے کا حکم دیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کہ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا اس انسان کے Exactly. جو 100 بار صبح اور شام جو ہے وہ یہ پڑھ لیتا ہے.